امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، فیری ٹیل۔ فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے۔ ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی جو شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری اسکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 9، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہ نور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہ نور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 8، چودھری اینڈ سنز۔ چودھری اینڈ سنز ایک ہلکے مزاج کا فیملی ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ دلدار علی ایک قابل احترام آدمی ہے جو پرانی خاندانی روایات اور اقدار کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ شروع سے ہی اسے اس حقیقت پر فخر ہے کہ اس کے خاندان میں کسی نے بھی ان کے قریبی خاندان سے باہر شادی نہیں کی، جب تک کہ اس کی اپنی بیٹی صباحت نے اسے مایوس نہیں کیا، جبکہ اس نے اس سے تمام خاندانی تعلقات ختم کر لیے تھے۔ دوسری جانب صباحت اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی اور وہ اپنی بیٹی پری کو اپنی دادی ملکہ بیگم کی دیکھ بھال میں چھوڑ گئی تھی۔ پری اور ملکہ بیگم کی حقیقت سے بے خبر دلدار علی اور اس کے خاندان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کا بہت خیال رکھا۔ دلدار علی کے پوتوں میں سے ایک بلال ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جو فوری طور پر پری سے اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، عشق جلیبی۔ محمد بوٹا کیٹرنگ کے کئی دہائیوں پرانے خاندانی کاروبار کے مالک ہیں۔ اپنے دونوں بیٹوں رفاقت اور شجاعت کو اپنے کاروبار کا حصہ بنانے کی ان کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے کیونکہ ان کے بیٹے اپنے خاندانوں سمیت بیرون ملک آباد ہیں۔ اپنے بیٹوں سے مایوس ہو کر محمد بوٹا اپنے خاندانی کاروبار کو اپنے اکلوتے داماد عاشق حسین اور پوتے باسم کی دیکھ بھال میں دے دیتے ہیں۔ باسم ایک خوبصورت نوجوان بیرون ملک جانے کے خواب دیکھتا ہے لیکن کافی مایوس ہے اور اپنی زندگی کی ہر تکلیف کی شکایت کرتا ہے۔ دوسری طرف بیلا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے دادا کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ایک سمجھدار اور محنتی لڑکی ہونے کے ناطے بیلا اپنے کزن باسم کے رویے کو نظر انداز کرتی ہے اور وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، رومیو ویڈز ہیر۔ یہ ڈرامہ فیروز خان اور ثنا جاوید کے گرد گھومتا ہے۔ فیروز خان ایک کامیاب اور امیر ڈاکٹر کے بیٹے رومیو کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ثنا جاوید ہیر کے طور پر ایک جڑی بوٹیوں کی دوائیوں کی صحت کے ماہر کی بیٹی ہے اور ایک باقاعدہ گھریلو خاتون۔ کالج کے دو پیارے جو بالکل مختلف خاندانی پس منظر سے آتے ہیں اور آخر کار تمام مشکلات کے باوجود شادی کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ نمبر 5، ہم تم۔ آدم سلطان اور نیہا قطب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں۔ آدم کا بڑا بھائی سرمد ایک پیشہ ور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے
اور سرمد کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے۔ ماہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا۔ قطب الدین نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آدم، جس کی اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بھال کے والد کے فرائض کو نظر انداز کیا ہے، کتب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے۔ نمبر 4، شہنائی۔ شہنائی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان اور عفان وحید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہے۔ میرب اور بخت کی زندگی پر ان کے والدین کی حکومت ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے زبردستی شادی کر رہے ہیں، لہٰذا وہ ایک ساتھ مل کر اپنی شادی منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3، شاہ رخ کی سالیاں۔ شاہ رخ کی سالیاں ایک پاکستانی رومانٹک کامیڈی سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احسن خان، رمشا خان، رضا زیدی، ریحان شیخ اور عروبہ مرزا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 33 اقساط ہیں۔ نمبر 2، چپکے چپکے۔ ڈرامہ نواب خاندان کے بارے میں ہے۔ نواب صاحب کی 2 بیویاں تھیں، نائک پرور اور نائک بخت۔ نواب صاحب نے ان دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا اور وہ ملحقہ مکانوں میں رہتی ہیں۔ ایک نواب ہاؤس کہلاتا ہے جہاں نائک بخت رہتی ہیں اور دوسرا نواب ولا جہاں نائک پرور بہتی ہیں۔ دونوں بیویوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازعات ہیں کیونکہ نواب صاحب نے نائک پرور سے اپنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی نائک بخت سے شادی کر لی تھی۔ نائک پرور اور نائک بخت دونوں کے 2 بچے ہیں۔ نمبر 1، سنو چندا۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے خاندان نے ان کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی تھی جب وہ بچے تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے 2 بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی، اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شاہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نعیمہ سے۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہیں اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔